ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف قانون پر مسلمانوں کو سپریم کورٹ سے اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے اور امید نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس طرح مسلمانوں کو لے کر اور وقف قانون کو لے کر آئے گا۔ دراصل امید پورٹل پر اوقاف کی رجسٹریشن کو اندراج کرنے کی آخری تاریخ 5 دسمبر۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے دوسرے تمام لوگوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے مطالبہ کیا تھا کہ ابھی تک 10% بھی اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن نہیں ہو سکا اور بہت مشکل ہے، رجسٹریشن کا معاملہ اتنے کم وقت میں نہیں پوسیبل ہے، اس لیے اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، تاریخ کو آگے بڑھایا جائے، اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے انکار کر دیا ہے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے سے۔ اور ڈیٹ کے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو ہزاروں اوقاف کی جائیداد ہے وہ اوقاف کی جائیداد نہیں رہ پائے گی۔ سرکار اپنے قبضے میں ان جائیداد کو، ان پراپرٹی کو لے سکتی ہے، کیونکہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے بنتے ہی حکومت نے، منسٹری آف مائنورٹی افیئرس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا جتنی اوقاف کی جائیداد ہے ان تمام کا رجسٹریشن امید پورٹل میں ضروری ہے۔ پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ نے، مسلم تنظیموں نے اسی کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے یہی سرے سے اللیگل ہے، اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ اگر اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا ہے تو کم از کم وقف بائی یوزر یا جو دوسرے مسائل ہیں ان سب پر پابندی لگائی جائے، اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن لازمی نہ قرار دیا جائے۔ لیکن سپریم کورٹ نے 2 مرتبہ فیصلہ سنایا اور دونوں مرتبہ بھی مسلمانوں کو انصاف نہیں مل سکا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ چلو امید پورٹل پر اندراج کرا ہی دیتے ہیں، لیکن ڈیٹ بڑھانے کا مطالبہ کیا، تب اس سے بھی سپریم کورٹ آف انڈیا نے انکار کر دیا ہے۔ 6 جون کو امید پورٹل کو لانچ کیا گیا منسٹری آف مائنورٹی افیئرس کی طرف سے، اور کہا گیا کہ اوقاف کی جتنی جائیداد ہے اور ان جائیداد کے جتنے ذمہ داران ہیں، جتنے متولی ہیں، سیکریٹریز ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے تمام جائیداد کو یہاں رجسٹریشن کرانا۔ 6 مہینے کا ٹائم تھا، 5 دسمبر کی تاریخ آخری ڈیٹ ہے، اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 2 دسمبر ہے، یعنی صرف 3 دن باقی رہ گیا ہے۔ لیکن جب منسٹری آف مائنورٹی افیئرس نے امید پورٹل کو لانچ کیا اور تمام لوگوں سے اپیل کی اپنی اوقاف کی جائیداد کا یہاں اندراج کرائیں۔ ہر مہینہ 10 سے 20 ہزار روپے شیئر مارکیٹ ٹریڈنگ سے کما سکتے ہیں، وہ بھی بالکل حلال طریقے سے۔ ٹاٹا، برلا، اڈانی جیسے بڑی بڑی کمپنیز میں آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں، سیف اور حلال۔ ابھی نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ میسج کریں، بس جوائن لکھیں اور ہمارے شیئر مارکیٹ گروپ میں پروفٹ کے لیے شامل ہو جائیں۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، دوسری ملی تنظیموں نے اس کی مخالفت کی اور باضابطہ پریس ریلیز جاری کر کے، اسٹیٹمنٹ جاری کر کے تمام مسلمانوں سے اور اوقاف کے ذمہ داروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس امید پورٹل پر اندراج نہ کرائے، رجسٹریشن نہ کرائے۔ دلیل یہ دی گئی کہ ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ زیر بحث ہے، اس لیے سرکار کو امید پورٹل لانچ کرنے کا اور رجسٹریشن کروانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ پورا اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور جب ہم اس قانون کو ہی نہیں مانتے، اس بل کو نہیں مانتے، پھر اس بل کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں جائیداد کی رجسٹریشن کرانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ یہ 2 بنیادی دلیل تھی۔ لیکن 3 مہینہ گزر جانے کے بعد پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسری ملی تنظیموں نے ہی مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ امید پورٹل پر اپنی جائیداد کو رجسٹر کرائے، اس کا اندراج کروائے۔ اب 3-4 مہینہ گزر چکا تھا، وقت بہت کم بچا، اور ایسے میں 10% اوقاف کی جائیداد کا بھی رجسٹریشن نہیں ہو سکا۔ اور اب جب 1 ہفتہ باقی رہ گیا تو مسلمانوں میں اور زیادہ بیداری آئی ہے، جنگی پیمانے پر رجسٹریشن کرانے کی کوششیں ہو رہی ہے، لیکن امید پورٹل صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے، سرور لگاتار ڈاؤن چل رہا ہے۔ ایک پراپرٹی کو یہاں اندراج کرنے میں 15 گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے۔ امارت شریعہ کے اسکالر اور ایک نوجوان ذمہ دار ہے مفتی قیام الدین قاسمی، ان سے آج میری بات چیت ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ کل سے میں کوشش کر رہا ہوں امید پورٹل پر اوقاف کی جائیداد کو رجسٹر کرنے کی، اندراج کرنے کی، لیکن یہ سرور ہی نہیں چل رہا ہے، ویب سائٹ کام نہیں کر رہی ہے، اور 15 گھنٹے میں صرف ایک پراپرٹی کا یہاں پر رجسٹریشن ہو سکا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پوری ایک سازش رچی گئی ہے کہ کیسے امید پورٹل کام نہ کرے اور اس طرح مسلمان اپنے اوقاف کی جائیداد کے یہاں رجسٹریشن نہ کرا سکے، اور پھر سرکار کو ایک قانونی بہانہ مل جائے، ایک لیگل پہلو مل جائے اوقاف کی جائیداد کو ہڑپنے کا کہ ہم نے تو قانون بنایا تھا، ہم نے کہہ دیا تھا اوقاف کی جتنی جائیداد ہے ان تمام کا 5 دسمبر 2025 تک رجسٹریشن ہو جانا چاہیے۔ اب انہوں نے
اس اوقاف کی جائیداد کا یہاں پر رجسٹریشن نہیں کرایا، وقف کی پراپرٹی یہاں پر مینشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ ہے وقف کی نہیں ہے، اور یہاں اس پراپرٹی کے مینشن نہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وقف کی جگہ ہے، اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، کھاتہ کھسرا نمبر نہیں ہے، اس لیے سرکاری زمین ہوگی تو سرکار کا جو ایجنڈا ہے پورا ہو جائے گا۔ ابھی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سے زیادہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ویب سائٹ کو میں ریفریش کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً جو ہے یہ 5 منٹ کی ویڈیو بنے گی، جس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہم نے پوری کوشش کی اس کو جو ہے ریفریش کرنے کی اور اس کو کھولنے کی، لیکن یہ کھل نہیں رہی ہے ویب سائٹ، اور انشاءاللہ اسی کو بطور ثبوت پیش کیا جائے گا ٹریبونل میں بھی اور سرکار کے سامنے بھی کہ کوشش کرنے کے باوجود، یعنی وقف کی جو جائیدادیں پہلے سے رجسٹرڈ تھیں ان کو ہم نے امید پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کی، جہاں تک ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن کل سے صورتحال یہ ہے کہ رات کے 12 بجے تک ہم لوگ بیٹھ کر اس پر جو ہے رجسٹریشن کی کوشش کرتے رہے، اس پورٹل کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے، اس کے باوجود یہ نہیں کھلا، اور ابھی صبح 7 بجے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ان کا جو ہے ہم نے وہ رجسٹریشن کی کوشش کی، ان کا جو فارم، ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی وغیرہ، یہ سب اب ہم کو اپلوڈ کرنا تھا، تو ہم اس کو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تقریباً یعنی 3 گھنٹے سے میں کوشش کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے تقریباً 1-1.5 منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک بفرنگ ہی کر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ان مسلمانوں کا ایک تو جو وقف کی جائیداد کے جو متولی حضرات بیدار ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دن بھر یہاں 10 گھنٹے آ کے بیٹھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ وقف کے ایسے متولیان ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ کئی سارے متولی ایسے ہیں کہ ان زمینوں کا، ان وقف کی جائیدادوں کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ بوڑھے اتنے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا سپریم کورٹ نے جو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہنا کہ اس مدت میں توسیع نہیں کی جائے گی، کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ اور کیا اس ٹیکنیکل پرابلم کو دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے جو ویب سائٹ پر جو نمبر دیے گئے تھے، چل رہا ہے، ہاں، امید پورٹل پر جو نمبرات ہیں وہ ان پر ہم نے رابطے کی کوشش کی، ان کو ای میل بھیجنے کی کوشش کی، لیکن رابطے کی کوئی شکل نہیں بن پا رہی ہے۔ تو اب اس ٹیکنیکل پرابلم کو دور کرنے کا ہم کو کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور لیکن اس کے بعد جو ہے جب یہ 5 تاریخ ہو جائے گی تو اب سارا الزام ان متولیوں پر آئے گا، مسلمانوں پر آئے گا کہ مسلمانوں نے وقف کی جائیدادیں رجسٹرڈ نہیں کی، حالانکہ اس میں ہماری غلطی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے پوری کوشش کی، ہم لوگ 3 دن سے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پورٹل بہت سلو کام کر رہا ہے، شروعاتی دنوں میں تو سلو کام کر رہا تھا، اور اب اس نے بالکل کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اس لیے میں بطور ثبوت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے، یہ بطور ثبوت پیش کیا جا سکے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، کوشش کے باوجود امید پورٹل نہیں کھلا، اور اس پر ہم اپنی جائیدادوں کو، وقف کی ان جائیدادوں کو رجسٹر نہیں کر پائے جو پہلے سے رجسٹرڈ تھی، اور جس پر سیکشن 3B کے تحت یہ چیز لازمی کی گئی تھی، اور نہ کرانے پر، امید پورٹل پر نہ چڑھانے پر متولیوں کو 6 مہینے سے سال بھر تک کی جیل ہو سکتی تھی، یا 50,000 سے 1 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا تھا۔ تو اب ہم اس کو ٹریبونل کے اندر پیش کریں گے انشاءاللہ، اور ٹریبونل میں پیش کر کے ہم ان کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے کہ یہ ٹیکنیکل پرابلم تھی اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اسی وجہ سے کئی سارے متولی حضرات، ہزاروں کی تعداد میں، وہ اپنا فارم آن لائن نہیں بھر سکے۔ تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ پرابلم سرکار کے، مرکزی حکومت کی ہے۔ ہم نے وقف بورڈ سے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس ویب سائٹ کا پورا کنٹرول دلی مرکز کے پاس ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہم خود بھی پریشان ہیں۔ ابھی رابطہ کیا گیا وقف بورڈ سے تو بتایا وقف بورڈ کے ذمہ داران نے
کہ یہاں پر بھی باضابطہ کارکنان کی چھٹی کر دی گئی تھی. دوپہر میں بھی یعنی دن بھر انہوں نے کوشش کی, رات میں تقریباً 12 بجے تک انہوں نے کوشش کی. میں نے بھی رات میں 12 بجے تک بیٹھ کر کوشش کی اور سب جگہ پر یہی صورتحال ہے. اور میرے پاس لوگ اسکرین شاٹس اپنی بھیج رہے ہیں رات کے 12 بجے 3 بجے کہ ہم نے کوشش کی, اس کے باوجود امید پورٹل پر ہم رجسٹر نہیں کروا پا رہے ہیں, آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. جہاں پر جس حد تک ہم نے کام کیا اس کے آگے ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تقریباً جو ہے وہ 5 منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے, اور یہ ہم نے صرف اس لیے بنائی ہے تاکہ اس کو میڈیا کو بھی دکھایا جا سکے اور ٹریبونل میں بھی پیش کیا جا سکے اور مرکزی حکومت کے سامنے بھی یہ پیش کیا جا سکے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی. اب اس میں متولیوں کی کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ مسلمانوں کی کوئی غلطی ہے, اس لیے ان پر نہ کوئی جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے, نہ ہی ان پر کوئی سزا عائد کی جا سکتی ہے. اور سرکار جو ہے اس کا کوئی حل پیش کرے یا پھر اس کی مدت میں توسیع کرے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس ایجنڈا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسلمانوں کی اوقاف کی جائیداد کو ہڑپنے کے لیے فیک وی پی این کا استعمال کیا جا رہا ہے. باہر سے بیٹھ کر یا باہر کے ملکوں کا فیک وی پی این استعمال کر کے تقریباً 10-12 لاکھ یوزرز ایکٹیو ہیں امید پورٹل کی ویب سائٹ پر. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ سچ میں وہاں رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں وہاں ان کی ویب سائٹ کام نہیں کر رہی ہے, یا یہ جو ویب سائٹ ہے بالکل ورکنگ نہیں ہے. قیام الدین نے اپنے فیس بک پر بھی لکھا اور بتایا کہ آج دن بھر امید پورٹل کھول کر بیٹھا رہا وقف رجسٹریشن کے لیے, اور ابھی بھی کھول کر بیٹھا ہوں, لیکن امید پورٹل بالکل بھی کام نہیں کر رہا ہے. صرف ایک فارم بھر پایا پورے دن میں. کل جب امارت شریعہ سے ناظم صاحب کی ایما پر بہار شریف ٹریننگ دینے کے لیے گیا تھا تو وہاں ایک آئی ٹی ایکسپرٹ سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ وی پی این کے ساتھ 10 سے 12 لاکھ یوزرز کے ذریعے فیک ٹریفک لگا کر اس پورٹل کو جام کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس ویب سائٹ کو نہ چلا سکے اور رجسٹریشن نہ کر سکے. اللہ جانے اب کیا ہوگا وقف کی جائیدادوں کا. قیام الدین نے اپنے فیس بک پر لکھا کہ 10-12 لاکھ فیک یوزرز کے ذریعے اس ویب سائٹ کو جام کر دیا گیا تاکہ لوگ یہاں پر رجسٹریشن نہ کرا سکے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 10% پراپرٹی کا بھی اندراج نہیں ہو سکا. حالیہ دنوں میں کہہ لیجیے 1 مہینہ پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے باضابطہ ایک ٹیوٹوریل ویڈیو اپنے فیس بک پر اپنے یوٹیوب پر جاری کیا کہ لوگ اس کو دیکھ سکے کیسے اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن کرانا ہے. لیکن یہ جو وقف کی جائیداد کے رجسٹریشن کا مسئلہ ہے بہت ہی ٹف ہے, اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ عام لوگ تو کر ہی نہیں سکتے. اچھے تجربہ کار آئی ٹی ایکسپرٹ کے لیے بھی اس ویب سائٹ کے کرائٹیریا کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جو سرور دیا گیا امید پورٹل کے لیے وہ پہلے سے کسی اور کام کے لیے وہ سرور استعمال ہو رہا تھا, اسی کو یہاں دے دیا گیا, باضابطہ الگ سے سرور نہیں بنایا گیا, ویب سائٹ کام نہیں کر رہی ہے. مفتی قیام الدین نے باضابطہ ایک پریزنٹیشن بنایا ہے کہ کیسے امید پورٹل پر اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن کرایا جا سکتا ہے, اور انہوں نے اپنا پورا پریزنٹیشن مجھے دیا. میں آپ کو اسکرین پر دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح ان کا پریزنٹیشن ہے اور آپ کس طرح اس ویڈیو کو دیکھ کر کے بھی اوقاف کی جائیداد کو خود سے رجسٹر کروا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے تو بہت مشکل. اس میں پہلا کرائٹیریا ہے, جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو متولی ہے اس کو اپنی لاگ ان آئی ڈی بنانی ہوگی امید پورٹل پر جا کر کے, اور امید پورٹل پر لاگ ان آئی ڈی بنانا بھی بڑا ٹف ہے. جو متولی ہے ان کو آدھار کارڈ دینا ہوگا, اپنا پین کارڈ دینا ہوگا, موبائل نمبر, ای میل آئی ڈی ود OTP وہاں پر لگے گا. اس کے ساتھ ہی وہ کیسے متولی ہیں, کیا ثبوت ہے, اس کا ان کو پورا ڈاکیومنٹس دکھانا ہوگا. جب ان کی لاگ ان آئی ڈی بن جاتی ہے اس کے بعد پھر وقف کی جائیداد کے رجسٹریشن کا مسئلہ شروع ہوگا, اور اس میں بھی اوقاف کی جائیداد کا ڈاکیومنٹس مانگا جا رہا ہے, کس نے وقف کیا تھا وہ مانگا جا رہا ہے, وقف کرتے وقت زمین کا پورا کرائٹیریا کیا تھا وہ مانگا جا رہا ہے, وقف ہو جانے کے بعد ابھی زمین کتنے حصے پر موجود ہے یا وقف کی زمین کتنی ہے وہ ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہے. جتنی زمین وقف کی گئی تھی اتنی ہی پر ابھی ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے, اگر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے اس کی ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہے, وقف کا نیچر کیا ہے اس کی ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہے, کھاتہ کھسرا نمبر مانگا جا رہا ہے, اور جو 300-400 سال پرانی وقف کی زمینیں ہیں ان کا بھی کھاتہ کھسرا نمبر مانگا جا رہا ہے. وہ سب سے مشکل مرحلہ ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے قبرستانوں کا, بہت ساری مسجدوں کا اندراج نہیں ہو پایا. اب 400 سال پہلے کی مسجد بنی ہوئی ہے, تاریخی مسجد ہے, اب اس مسجد کا یہ ڈاکیومنٹ مانگا جا رہا ہے کہ اس مسجد کے لیے اس جگہ کو کس نے ڈونیٹ کیا تھا, ڈونیٹ کرتے وقت اس نے کون سا کاغذ بنایا تھا, وہ ٹرانسفر ہوا یا نہیں ہوا, اور 400 سال پہلے
نہ تو آج کی طرح پراپرٹی کے رجسٹریشن کا کوئی نظام اور سسٹم موجود تھا، نہ اس طرح پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی تھی، تو اس طرح کی عمارتوں کو سب سے زیادہ مشکل کا سامنا ہے۔ اب یہ پی پی ٹی دیکھیں اپنے اسکرین پر کہ سب سے پہلے جو انفارمیشن سیشن ہے تو وہاں رجسٹریشن آن امید پورٹل ہوگا، اس میں امید پورٹل پہ کیا رجسٹریشن ہوگا آپ اسے دیکھیے۔ جو پہلا ہے کہ یوزر نیم بنے گا، متولی کا لاگ ان اپلوڈ ڈاکومنٹس کرنا ہوگا متولی کا، اس کے علاوہ انرولمنٹ کرنا ہوگا وقف کی پراپرٹی کا سارا۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ دیکھیے کہ جو متولی ہے اس کا نام آئے گا، فادر نام، ڈیٹ آف برتھ، جینڈر کیا ہے، انڈین سٹیزن ہے نہیں ہے، موبائل نمبر، ای میل آئی ڈی، ریلیجن، اس کے علاوہ وہ سیکریٹری ہے تو ایجوکیشن کوالیفیکیشن، امپلائمنٹ اسٹیٹس، یہ ساری ڈیٹیلز دینی ہوگی، ایڈریس دینا ہوگا اسٹیٹ کا، ڈسٹرکٹ کا۔ اس کے بعد جب یہ یوزر آئی ڈی بن جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیے یوزر آئی ڈی لاگ ان کرنے کا ہے کہ موبائل نمبر ڈالیے اور او ٹی پی ڈالیے تو یہاں سے آپ کی یوزر آئی ڈی ہو جائے گی۔ یوزر آئی ڈی جب بن گئی اس کے بعد پھر پورا مسئلہ ہے کہ کیٹیگری آف دی یوزر کس طرح کا وہ اپلوڈر ہے، اس کی ڈیٹیلز دیجئے، ان کا نام لکھیں، ان کے والد کا نام لکھیے، یہاں بھی ساری ڈیٹیلز دیجئے۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ جو آپ کی پراپرٹی ہے اس کی پوری ڈیٹیلز دیجئے کہ جو پراپرٹی ہے کیسی ہے، کتنی ہے، کب ریسیو ہوا۔ اس کے بعد پھر ایڈریس پورا دیجئے، کون سا اسٹیٹ ہے، کون سا ضلع ہے، کون سا علاقہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو ڈیٹیلز دینا پڑے گا کہ جو آپ ڈاکومنٹس دے رہے ہیں اس کی کیا آئیڈینٹی ہے، آدھار کارڈ، بینک کا پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، یہ متولی کا دینا ہوگا۔ اس کے بعد وقف بورڈ کی ڈیٹیلز دینی ہوگی، جیسے ایڈریس آف وقف بورڈ یا لیزنگ آف وقف بورڈ یا انکم آف دی وقف بورڈ، گورنمنٹ لینڈ انفارمیشن، انکروچمنٹ، اس طرح کی جتنی ڈیٹیلز ہے، لینڈ کا جو ریونیو ریکارڈ ہے یا جو ڈیٹیلز ہے سروے کی، تمام چیزیں دینی ہوگی کہ کیا ہے نہیں ہے، اگر انکم آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے، آڈٹ ہوا نہیں ہوا، کس طرح کی انکم ہے۔ اس کے بعد مزید ڈیٹیلز دینی ہوگی، ڈیٹیلز آف وقف ڈیڈ، جو وقف ڈیڈ ہے وہ دیجئے کہ کس نے وقف کیا، کب وقف کیا، کیا شرطیں تھی، ایکسپینڈنگ آف دی پروف دیجئے۔ اس کے بعد اینول اکاؤنٹس آف دی لاسٹ فائنینشیل ایئر دیجئے، اینول آڈٹ آف دی اکاؤنٹس آف دی وقف کے جو اینول آڈٹ ہے وہ دیجئے، لینڈ ریونیو ریکارڈ دیجئے، فوٹو اینڈ جیو ٹیگڈ فوٹو دیجئے کہ جو لوکیشن ہے اس لوکیشن کے لیا ہوا فوٹو دیجئے تاکہ جی پی ایس اس کو سپورٹ کرتا ہو، پتہ چلے کہ لوکیشن کیا ہے۔ اس طرح کی پوری ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہے، پرانا وقف ہے، نیا وقف ہے، یہ سارا مانگا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انٹر آف دی اوقاف، رجسٹریشن نمبر، نیم آف دی وقف، یوز ٹائپ یا نیچر آف دی وقف، بلڈنگ ہے، عمارت ہے، خالی جگہ ہے، درگاہ ہے، کیا ہے، وہ سارا کچھ مانگا جا رہا ہے۔ اور یہ پورا پی پی ٹی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے باضابطہ ٹیوٹوریل ویڈیو جاری کر رکھا ہے، حالانکہ اس کو مزید اچھے انداز سے بنانے کی ضرورت تھی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو جو کام نہیں ہو سکا، ادھر امارت شریعہ کی طرف سے بھی لگاتار ٹریننگ پروگرام جاری ہے، دوسرے علاقوں میں بھی ٹریننگ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ صرف 2 یا 3 دن باقی رہ گیا ہے، اور کیا 2-3 دنوں میں کام ہو پائے گا؟ سوال نہیں میں ہے۔ اور جس طرح سازش رچی گئی ہے کہ 12 لاکھ فیک یوزر کے ذریعے پوری ویب سائٹ کو جام کر دیا گا، یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اس لیے اس ڈیٹ کو بڑھنا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ میں کوشش کی گئی، ایڈوکیٹ کپل سبل وہاں موجود تھے، ایڈوکیٹ منو سنگھ بھی موجود تھے، دوسرے لائرز موجود تھے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، جو بڑا المیہ ہے۔ اور اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، جو کیس چل رہا ہے، یہ اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے مسلمانوں کے لیے، اور اگر رجسٹریشن نہیں ہو پائے گا تو ہزاروں اوقاف کی جو جائیداد ہیں وہ وقف کی جائیداد نہیں رہ پائے گی، اور پھر سرکار کے لیے ان جگہوں پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ایک نیا تنازع شروع ہو سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔